سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے معیشت کے استحکام اور عالمی سطح پر ملکی وقار میں اضافہ کرنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی قابل قدر خدمات کو سراہا ہے۔ شہباز شریف کل سے نیو یارک میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطح کے 80ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں مزید 91 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ آج معروف قوال مقبول احمد صابری اور پنجابی لوک گلوکار طفیل نیازی کی برسی منائی جا رہی ہے۔ آج دبئی میں T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معیشت کو مستحکم کرنے اور عالمی سطح پر ملکی وقار میں اضافہ کرنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی قابل قدر خدمات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے لندن میں بیرون ملک پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی تارکین وطن نے 38 ارب ڈالر کی رقوم اپنے وطن بھیجیں، جس نے معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستان کی حالیہ عسکری کامیابی پر بیرون ملک مقیم پاکستانی برادری کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان ہم آہنگی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت سے یہ شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر سمیت تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات چیت اور امن سے متعلق پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن کو فروغ دینے کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے نیو یارک میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطح کے 80ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی، اسلاموفوبیا اور پائیدار ترقی سمیت علاقائی صورتحال اور دوسرے بین الاقوامی امور پر پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم عالمی برادری پر زور دیں گے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات اور حق کے خودارادیت دینے سے انکار سے پیدا ہونے والی صورتحال کا حل نکالے۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی تقریبات اور ملاقاتوں کے علاوہ شہباز شریف مسلم ممالک کے مخصوص رہنماؤں کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وہ اقوام متحدہ کے منشور پر عمل درآمد کرنے کے لیے عالمی ادارے کے تمام رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے، جنگوں سے بچاؤ، قیام امن اور عالمی ترقی کے لیے بطور رکن سلامتی کونسل پاکستان کے حالیہ اقدامات کے مطابق کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امن اور انصاف کے اعلیٰ اصولوں کی پاسداری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج امن کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ محاذ آرائی کے بجائے مذاکرات، تعاون اور ترقی کے فروغ کو ترجیح دے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ایک پرامن، منصفانہ اور پائیدار عالمی نظام کے قیام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پائیدار امن کا قیام اس وقت تک ایک خواب ہی رہے گا جب تک مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق کی خودارادیت نہیں دیا جاتا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے سیلاب زدگان کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
انہوں نے یہ بات ملتان میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں امدادی سامان تقسیم کرتے ہوئے کہی۔ قائم مقام صدر نے متاثرین کو خوراک، رہائش اور ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے کسانوں کی ترقی کے ادارے تخفیف غربت فنڈ اور پاکستان سویٹ ہومز کے کردار کی تعریف کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب کے سیلاب زدگان کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کیا ہے۔ ادارے کی جانب سے پی ڈی ایم اے پنجاب کو خانوال کے متاثرین سیلاب کے لیے 1000 خیمے فراہم کیے گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے سکھر سے 13 ٹرکوں کے ذریعے 670 خیمے خانوال کے لیے روانہ کیے گئے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں موجود ادارے کے گودام سے بھی 5 ٹرکوں میں 330 خیمے خانوال بھجوائے گئے ہیں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کی جانب سے اب تک پنجاب کو فراہم کیے گئے 2270 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں، پانی کے فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں شامل ہیں۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے پنجاب کے سیلاب زدگان کو 36,000 خیمے فراہم کیے گئے ہیں۔ ادارہ تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری امدادی کارروائیوں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت نے ملک میں ناکارہ الیکٹرانک سامان کے بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا ہے۔ ورکنگ گروپ کو نیشنل ای ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی ترقی کے لیے غور و خوض اور تکنیکی معلومات فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ ورکنگ گروپ نیشنل ای ویسٹ مینجمنٹ پالیسی کی تشکیل میں کردار ادا کرنے سمیت ریگولیٹری خامیوں کی نشاندہی اور مؤثر عمل درآمد کا طریقہ کار تجویز کرے گا۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے بدھ بھکشوؤں کے ایک بین الاقوامی وفد نے لاہور میں تاریخی بادشاہی مسجد کا دورہ کیا۔ وفد کو مسجد کے فن تعمیر اور اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وفد نے دورے کو بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے اہم موقع قرار دیا اور پاکستان کے عوام اور حکومت کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ وفد نے امید ظاہر کی کہ اس طرح کے تبادلوں سے تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی کو مزید تقویت ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے کو سراہا ہے۔ مظفر آباد میں اسپیکر چودھری لطیف اکبر کے زیر صدارت اجلاس میں معاہدے کو دونوں برادر ممالک کے تعلقات کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ ایوان نے متفقہ طور پر ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، جو بھارت اور اسرائیل کی جانب سے ممکنہ خطرات کے خلاف دفاع مزید مضبوط بنائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پولیس نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ظالمانہ قانون کے تحت کروڑوں روپے مالیت کی املاک ضبط کر لی ہیں۔ مبصرین نے کہا ہے کہ اقدامات جموں و کشمیر کے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی جاری مہم کا حصہ ہیں، جن کا مقصد کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں، اراضی اور ذریعہ معاش سے محروم کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں مزید 91 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 65,200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب کرکٹ۔ T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 4 مرحلے میں آج دبئی میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ معروف قوال مقبول احمد صابری کی آج 14ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ مقبول احمد صابری نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد استاد عنایت حسین صابری اور اپنے بڑے بھائی غلام فرید صابری سے حاصل کی۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی کا احساس دیا گیا۔ ادھر پنجابی لوک گلوکار طفیل نیازی کی آج 35ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ طفیل نیازی نے اپنے فنی سفر کا آغاز نوٹنکی تھیٹر پروڈکشن سے کیا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے یادگار گیت گائے۔ طفیل نیازی کو بھی صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا احساس دیا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔
आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 36, कराची 32, कोयटा 30, गिलगित और मुजफ्फराबाद 34, मरी 24, श्रीनगर 28, जम्मू 33 और लेह में 14 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत के इस्तेहकाम और आलमी सतह पर मुल्की वक़ार में इजाफ़ा करने पर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की काबिल क़दर खिदमात को सराहा है। शहबाज शरीफ कल से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आला सतह के 80वें इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।